آخر ہر کام سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کیوں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اتنا بھی کافی ہے۔ اچھا، بسم اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی اور صفات آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی ہمیں یہی الفاظ سکھائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی الفاظ سکھائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ یہ پڑھیں گے، آپ قرآن شروع سے پڑھنا شروع کریں، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور آپ جو جائز کام کریں گے، صبح آپ اٹھتے ہیں، آپ جو ہے وہ وضو کرتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ عطر لگاتے ہیں، آپ لباس پہنتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہر کام سے پہلے حکم شرعی یہ ہے بطور مستحب کے یا بطور سنت کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کبھی اس کی گہرائی کے اندر غور کریں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ بار بار دن میں 100 کام کرتے ہیں، 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، تو اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تاکیدی طور پہ ہمیں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ بسم اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے بہت ہی مہربان ہونے کا تذکرہ ہے، اس لیے ہر کام سے پہلے مسلمان کو فرما دیا یہ پڑھو۔ اور اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا، اس کے مہربان ہونے کا، اس کے رحم فرمانے والا ہونے کا جب بار بار تذکرہ کرے گا تو اس کے اپنے دل کے اندر بھی رحم پیدا ہوگا، وہ خود دوسروں پہ مہربان ہوگا، اس کے دل کے اندر رحم اور مہربانی ہوگی۔ اس لیے جس کے دل کے اندر مہربانی نہیں ہے، رحم دلی نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایمان ہی ناقص ہے، اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ ایمان کامل تب ہوگا جب دل کے اندر رحم کا جذبہ ہوگا، ہمدردی کا جذبہ ہوگا، مہربانی کا جذبہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمانوں کا مالک تم پہ رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو چند روایات اور چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس سے جو بنیادی درس دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر رحم کا جذبہ، مہربانی کا جذبہ، شفقت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ مہربانی اور رحم کا جذبہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری گفتگو، ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل، ہمارا جو گلی محلے میں رہنے کا انداز ہے، اس میں مہربانی، شفقت اور رحم کا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دل رحم سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو جان سے بھی مار دے تو بندے کو ترس نہیں آتا۔ آخر جو قاتل ہوتے ہیں، جن کے اندر سنگ دلی اور جن کے اندر ایک قسم کی درندگی اور حیوانیت اور بہیمیت اور سبعیت ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ کسی کو جان سے مار دیں ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی، مار کے آرام سے گھوم رہے، انجوائے کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے اس کے اوپر، اگر پکڑے گئے تو انکار کر دیں گے جی ہم نے تو کیا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہوتی کہ ان کے دل میں رحم نہیں ہوتا، ان کے دل میں وہ وصف نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں ہمیں پڑھ کے ہمارے دلوں کے اندر داخل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو دلوں کا بے رحم ہو جانا یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ہم بعض اوقات بڑا کسی واقعے کے اوپر بڑا تڑپتے ہیں، بڑا ہم اس کے اوپر تکلیف محسوس کرتے ہیں،
یہ ہے تو رحم دلی کی صورت، لیکن بات یہ ہے کہ رحم پورے معاشرے کے اندر ہونا چاہیے اور زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے ہونا چاہیے. نہ تو یہ ہو کہ چند لوگ تو رحم دل ہیں اور کچھ ظالم ہیں، نہ یہ ہو کہ چند معاملات کے اندر تو ہمارے دل میں رحم و بقیہ میں نہ ہو سکتا ہے کہ بعض تو ایسے بے رحم اور سنگ دل ہوں جو کسی کو جان سے بھی مار دے تو ان کو فرق نہیں پڑتا، ترس نہیں آتا. لیکن بعض وہ ہیں کہ جن کو قتل کے اوپر تو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن روز مرہ کی زندگی میں اپنے پڑوسیوں کو تنگ کریں، گلی محلے میں شور مچائیں، شادی بیاہ کے موقع پہ گانے بجا کے اور شور ڈیک لگا کے بچے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے سونا ہے ان کی نیندیں خراب کریں، مریضوں کی نیندیں خراب کریں، بوڑھوں کو پریشان کریں. وہاں پر رحم نام کی چیز ہی کوئی نہیں. یہ بھی سنگ دلی ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سنگ دلی ہے، یہ بھی ناجائز ہے. تو رحم کا جذبہ ایسا ہول ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی گھر کی زندگی، باہر کی زندگی اور ہر طرح کی زندگی کے اندر یہ مہربانی کا رویہ جو ہے وہ اپنے کردار کے اندر داخل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.